السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواسع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ رشیا اور یوکرائن کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان حالات تب شدت اختیار کیے جب یوکرائن کے صدر نے اپنی عوام اور اپنی افواج کو رشین کے خلاف متحد اور اپنی فوج کو رشین فوج کے خلاف لڑنے کو اور انہیں تیار رہنے کو کہا۔ رشیا اور یوکرائن کا ایک دوسرے سے کبھی بھی کوئی موازنہ نہیں۔ رشین چونکہ دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے، یوکرائن اس کے مقابلے میں بہت کم اور بہت کمزور فوج ہے۔ تو یوکرائن نے کیوں رشیا کے خلاف رشین فوج کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے خلاف مذمت کریں گے، ان کے خلاف جنگ کریں گے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ نیٹو الائنس ہے، کیونکہ یوکرائن نیٹو کا ممبر بننے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ جنگ یوکرائن اس دہانے پر پہنچا۔ تو نیٹو کا یہ سب سے بڑا رول ہے کہ جو ممالک نیٹو میں شامل ہوں گے، اگر ان میں سے کسی ملک پر بھی کوئی حملہ ہو یا ان کے خلاف کوئی دوسرا ملک مذمت کرے تو نیٹو تمام ممالک اس پر اپنا ایسے سمجھیں گے جیسے ان پر یہ حملہ ہوا ہے۔ تو یوکرائن نے اسی وجہ سے رشیا کے خلاف مذمت کا فیصلہ کیا، لیکن چونکہ نیٹو اور امریکہ سمیت تمام ممالک نے یوکرائن کا ساتھ دینے سے اب تک انکار کر دیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ رشین پریزیڈنٹ کی ہے، کیونکہ رشیا نے یہ کہا ہے کہ تمام ممالک اس جنگ سے دور رہیں ورنہ انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے کوئی ممالک رشیا کے خلاف مذمت میں یوکرائن کا ساتھ نہیں دے رہا۔ تو یوکرائن میں ابھی تک حالات بہت شدت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رشیا تقریباً یوکرائن کے دارالحکومت کیف تک پہنچ چکا ہے اور تقریباً جو ذرائع سے ہمیں بات معلوم ہوئی ہے تقریباً 6 کلومیٹر دور ان کے دارالحکومت پر ہے۔ تو اور امریکہ نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یوکرائن پر رشیا بہت جلد قبضہ کر لے گا۔ تو رشیا کو یہ تمام ایسی صورتحال اپنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو اس کے پیچھے سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ امریکہ کا ہے۔ امریکہ یوکرائن میں اپنا ڈیفنس سسٹم لگانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے یوکرائن نیٹو میں شامل ہو اور یوکرائن کو اس کے بعد تمام نیٹو الائنس اپنا تحفظ فراہم کریں اور اسے رشیا کے خلاف استعمال کیا جائے، رشیا پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ ان کی مذمت نہ کر پائیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ابھی تک یوکرائن کے جو صدر تھے ان کا سب سے بڑا گلہ، ان کا سب سے بڑی شکایت اپنے دوستوں، اپنے نیٹو الائنس سے یہی تھی کہ ہمیں جتنی دلاسے دیے گئے، ہمیں جتنی سپورٹ باتوں سے دی گئی، وہ تمام سپورٹ کھینچ لی گئی ہے۔ نیٹو ممالک نے، نیٹو الائنس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے برابر کھڑے ہوں گے، لیکن یہ تمام ممالک پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اب یوکرائن اکیلا رشیا کے خلاف کھڑا ہے جو اس کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر پائے گا۔ تو امریکہ نے بھی، امریکن عوام نے بھی امریکہ میں ریلیاں، جلوس نکالے تاکہ رشیا یوکرائن پر حملہ نہ کرے۔ وہاں پر جو عوام ہے، وہاں پر بے گناہ جو زندگیاں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، انہیں اس تباہی سے بچایا جا سکے۔ لیکن یوکرائن نے اگر رشیا کی بات نہ مانی تو رشیا نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ ہم کسی صورت اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس صورتحال پر، جس جنگ کے دہانے پر اب پہنچ چکے ہیں، اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر یوکرائن نے ہماری بات نہ مانی۔ تو یوکرائن کے پریزیڈنٹ نے اب یہ بہت دکھی انداز سے، بہت تہ دل سے رشیا کو کہا ہے کہ آپ اس جنگ میں ہماری غریب عوام، ہماری عوام، یوکرائن کے عوام کو نشانہ نہ بننا ہے۔ تو رشیا نے بھی ابھی تک یہی کہا ہے کہ ہم نے یوکرائن کے کسی عام شہری کو نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہم ایسا کریں گے۔ ہمارا صرف یوکرائن سے یہی معاہدہ ہے، ہماری یوکرائن سے یہی درخواست ہے کہ وہ نیٹو میں شامل نہ ہو، امریکہ کو اپنے ملک میں دفاعی نظام نہ لگانے دیں۔ جو یوکرائن پر رشیا کا سب سے بڑا پریشر یہی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس الائنس میں شامل نہ ہو۔ اگر یوکرائن اس
بات پر آمادہ نہیں ہوتا تو یوکرائن اپنی مذمت جاری رکھے گا، اپنی فورس کو مزید مکمل یوکرائن پر اپنا قبضہ جما لے گا۔ تو امریکہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے گزشتہ دنوں سے ہی کہ رشیا جلد ہی پورے یوکرائن پر قبضہ کر لے گا۔ تو انہوں نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ خدشہ کافی دنوں سے ظاہر کیا ہوا ہے کہ رشیا بہت جلد پورے یوکرائن پر قبضہ کر لے گا، تو انہوں نے یوکرائن کو بھی تیار رہنے کا کہا تھا۔ تو رشیا نے ابھی تک دارالحکومت کیف پر مکمل کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ اب جو بڑی بات ہے یہ کہ رشین کے خلاف نیٹو اور امریکہ الائنس کیوں ان کے خلاف مذمت نہیں کر رہے، یوکرائن کا ساتھ دے رہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ یوکرائن ایک قدرتی چیزیں جیسا کہ گیس، پٹرول یورپی ممالک کو فراہم کرتا ہے، جس کا تقریباً جرمنی اور اٹلی تقریباً 60% اپنی ضروریات کا پٹرول اور قدرتی گیس روشیا سے درآمد کرتے ہیں، ان سے خریدتے ہیں۔ تو اگر رشیا کے خلاف یہ تمام ممالک مذمت کرتے ہیں، ان کے خلاف یوکرائن کا ساتھ دیتے ہیں، تو رشیا یہ پائپ لائن کے ذریعے جو انہیں گیس فراہم کر رہا ہے، پٹرول فراہم کر رہا ہے، وہ تمام بند کر دے گا۔ اس میں رشیا کا بھی نقصان ہوگا، اٹلی، جرمنی اور جو یورپی ممالک ہیں جو اس الائنس میں شامل ہیں ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ رشیا کا تقریباً بہت بڑا انحصار انہی چیزوں پر ہے اور یورپی الائنس کا بھی۔ تو یہ تمام ممالک نہیں چاہتے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کریں۔ اٹلی نے تو واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارے خلاف یا ہمارے الائنس کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے کہ رشیا سے ہمیں امید ہے کہ یہ پائپ لائن بند نہیں کریں گے۔ اگر یہ پائپ لائن بند ہو جاتی ہے تو ان تمام یورپی ممالک میں بہت بڑا بحران سر اٹھا لے گا، جس سے بچنا ان کے لیے شاید اب امپاسبل ہو جائے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے یورپی ممالک کی جو پہلے معیشت ٹھپ ہو چکی ہے وہ اس قابل نہیں رہے کہ ابھی دوبارہ اتنے اچھے انداز سے اپنی معیشت کو سہارا دیں۔ تو اسی دوران یوکرائن اور رشیا کا یہ جو سین کریٹ ہو رہا ہے، تو یہ تمام ممالک کو بہت بڑے نقصان سے، ان تمام جو یورپی اور رشیا کو بہت بڑے نقصان دلا سکتا ہے۔ تو رشین یہی چاہتے ہیں کہ پہلے رشیا کے پریزیڈنٹ نے یوکرائن کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم رشیا کے خلاف کسی صورت بھی مذاکرات کے میز پر نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اب یوکرائن نے رشیا کے مذاکرات کی بات چیت پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، لیکن رشیا نے بھی ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں دیا کہ اس مذاکرات میں یوکرائن بھی شامل ہوگا یا کچھ اور ممالک شامل ہو گئے۔ لیکن رشیا نے ان مذاکرات کا جو پلیس تھا، کس جگہ پر یہ مذاکرات ہوں گے، اس جگہ کا تعین کر دیا ہے کہ یہ بیلاروس میں ہوں گے، جو ان کی ایک ریاست ہے۔ تو آئندہ آنے والے حالات میں ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر یوکرائن کو کسی بھی پیچھے سے کوئی سپورٹ ملتی ہے اپنی الائنس جو ان میں شامل ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس دہانے پر پہنچ رہا ہے نیٹو کی طرف سے، تو شاید وہ ابھی مزید مذمت کرے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یوکرائن کے پاس اتنی پاور، اتنی اتھارٹی یا اتنی اس صورتحال میں نہیں، اس پوزیشن میں نہیں کہ رشیا کے خلاف کسی بڑی جنگ یا کسی بڑے مذمت کے طور پر سامنے آئے۔ تو رشیا بھی نہیں چاہتا کہ یوکرائن میں مزید ابھی حملے کیے جائیں، ان کے عام لوگ اس میں ہلاک ہوں۔ رشیا نے ابھی تک ان کے عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا اور امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سلامتی کونسل میں بھی آج انہوں نے امریکن قرارداد جو تھی وہ ویٹو کر دی کہ وہ اپنے حملے بند کر رہے ہیں یوکرائن پر۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے نئی اپڈیٹ آتی ہیں تو میں آپ کو اس سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ تو ابھی کے لیے اللہ حافظ۔